نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة وإنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ اور مسلط کر دی اللہ رب العزت نے ان پر ذلت جہاں کہیں بھی ہو، مگر وہ اللہ کی رسی کو اور لوگوں کی رسی کو پکڑ لے اور وہ لوٹے اللہ رب العزت کا غضب لے کر، اور ان پر مسلط کر دی گئی مسکنت۔ ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا، یہ اس وجہ سے کہ وہ حد سے تجاوز کر گئے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اس امت کی فضائل اور عزت بیان فرمائی تھی کہ باقی امتوں کے ہاں ان کا کیسے کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے ان کو انبیاء والا کام دیا ہے۔ جو پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے وہ اس امت کے لوگ کرتے ہیں۔ کنتم خیر امت، اس کو بہترین امت قرار دیا۔ اس کی وجہ بھی آگے بیان فرمائی کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ امت کے ہر فرد پر کے ذمہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، یہ ہر آدمی کے ذمہ ہے کہ جتنی اس کی استطاعت ہے، ہر آدمی کی استطاعت کے مطابق اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کو نیکی کی طرف لے کر آئے اور جہاں تک ہو سکے برائی سے روکے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہودی جو ہیں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ جب تک ان کے اندر ایمانی قوت موجود ہے اس وقت تک یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، مگر تھوڑا سا۔ جیسے ہمارا ایمانی درجہ کم ہوگا تو یہ پھر ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ آپ سے قتال بھی کریں گے تو پھر یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ سے لڑ سکیں، لیکن شرط وہی ہے کہ جب تک ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہے تو اس وقت تک کسی کافر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کے سامنے آ سکے۔ اس لیے کہ مسلمان لڑتا ہے شہادت کے لیے اور کافر لڑے گا ملک کے لیے، سلطنت کے لیے یا مال و دولت کے لیے۔ مسلمان کو یہ نہیں ہے کہ وہ بلکہ اس کو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عجیب دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں اور شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو صحابہ جب سنتے تو بڑے تعجب کرتے ہیں کہ جب کہ مدینہ میں قتال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے مدینہ میں موت آئے اور آئے بھی شہادت کی۔ تو اللہ رب نے دعا کو قبول فرمایا، شہادت کی موت ملی، مدینہ رسول میں ملی، بلکہ نبی کے مصلی میں ملی، نبی کے مسجد میں اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائی۔ تو اس لیے جب دل سے کوئی دعا نکلتی تو اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں، جب تو شرط یہ ہے کہ دل سے نکلی ہوگی۔ آگے فرمایا آج کی آیت میں کہ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں پر ذلت مسلط کر دی ہے۔ ہمیشہ یہ ذلیل الخوار ہوتے ہیں، جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی، کچھ قبیلے جو ہے وہ انہوں نے جہاد کے لیے، قتال کے لیے آگے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ لوگوں کو قتل کیا، کچھ قیدی ہو کر آگے، جب وہ جو بچ گئے ان کو جلا وطن کر دیا۔ اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکالو، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ یہ ان کی اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان کے اوپر ذلت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی ہے، مگر دو شرط، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے، پھر یہ ذلت ختم ہو سکتی ہے، یا پھر اسلامی حکومت کے تحت رہیں اور اسلامی حکومت کو ٹیکس دینا شروع کر دے، پھر بھی یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کی کوئی پشت پناہی کر دے اس وقت بھی یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، جیسے یہودی جو ہیں اسرائیل والے، جب تک امریکہ یا برطانیہ ان کے پیچھے ہے تو پھر یہ شیر ہے، اگر تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لے تو پھر یہ گر جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ذلت ان پر چھائی ہے، مگر یہ لوگوں کی رسی کو تھام دیں، کسی کے تحت ہو جائیں، متحد ہو جائیں، یا پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین کی ذلت کو ختم کر دیں گے، مگر نہ جو ہے یہ کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ذلیل خوار کریں گے اور آخرت میں بھی۔ وباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اور اسی طرح ان پر مسکینیت پھینک دی گئی۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو کم تر سمجھے، تو اللہ رب العالمین کے دل کے اندر ان کے اوپر ایسی ذلت اور مسکینیت ڈال دی ہے، یہ دنیا میں ہمیشہ اسی طرح رہیں گے۔ ذالک بانہم کانوا، تو آگے وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ ذلت اور مسکینیت کیوں اللہ رب العالمین کے اوپر پھینکی۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی کتابوں میں اور اسی طرح قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخر نبی ہیں، ان کے پتہ ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لے آئے، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر ذلیل کیا۔ آگے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، کہ یہ بغیر کسی حق کے کسی نبی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ کسی مسلمان کو 3 وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ مرتد ہو جائے، پھر اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ اپنے فیصلہ کیا ہے اس پر غور کرو، اگر تو وہ بدل جائے پھر اس کو معاف کر دیا، بغیر نہ 3 دن کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے جو مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے۔ اور انبیاء سے یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایک عام آدمی جو ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان جس کے دل میں ڈال دیا وہ اٹھ نہیں سکتا، چاہے جائے کہ انبیاء علیہ السلام سے اس طرح کا صدور ہو۔ اگر دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی زنا کر لے شادی شدہ، اب اس کو قتل کیا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے، تو کسی نبی سے اس طرح کا کام صادر ہونا یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کیسے برگلایا اور دروازے بند کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچایا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ ان کے سامنے اللہ رب العزت کی کوئی دلیل آ گئی، حجت آ گئی۔ وہ کیا تھی؟ بات کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ آ گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام منہ میں انگلی اس طرح لے کر کھڑے ہیں، کس کام میں لگے؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین کو بچایا جب انہوں نے کوشش کی، سارے تالے توڑنے شروع ہوئے۔ تو اس وجہ سے کسی نبی سے زنا کا صادر ہونا یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ سے معصوم ہیں، اور صحابہ جو ہے وہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے، معصوم اور ہوتا ہے، محفوظ اور ہوتا ہے۔ محفوظ جو ہوتا ہے اس سے گناہ صادر ہونا ممکن ہے، جو معصوم ہوتا ہے اس سے گناہ کا صدور ہونا ہی ناممکن ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اس طرح کے کام سے بہت زیادہ دور ہیں۔ تو اس وجہ سے تیسری وجہ جو قتل کرنے کی، کہ کسی انسان کو جان بوجھ کر عمدن قتل کیا جائے، تو اس وقت جو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ کسی نبی نے کسی انسان کو عمدن قتل نہیں کیا۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام سے خطأً ایک آدمی قتل ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کے جو قبطی تھے، جو بنی اسرائیل ایک تو تھے نا، وہ بنی اسرائیل والے ایک فرعونی قوم جو تھے، وہ ایک آدمی تھا ان میں، وہ بنی اسرائیل والوں سے کام لیتا کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لیتا، پھر اب ان کو اجرت نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کو سمجھایا کہ بھائی ان کو اجرت دو، تو وہ کہتا یہ بھی تو ادھر سے کھاتے ہیں،
اجرت نہیں دی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا فقضا کہ وہ مر گیا مکے کی. عام طور پر مکے سے آدمی مرتا نہیں ہے، نہ ہی آلہ قتل ہے، اس وجہ سے خطا قتل ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. اور قصاص کو اس وقت ہوتا ہے جب عمدن جان بوجھ کر قتل کیا جائے اور آلہ قتل سے قتل کیا جائے. تو اس لیے سے انبیاء علیہ السلام نے قتل کی کوئی 3 وجوہ میں سے کوئی وجہ نہیں پائی. اور اسی طرح ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں 43 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تھا. کہ وہ انبیاء علیہ السلام جو ہے جب اسلام کی دعوت دیتے جو لوگ اکٹھے ہوئے کہنے لگے ان سے جان چھڑاؤ یہ کہ ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں. جیسے آج کل تبلیغی جماعت والے آ جائیں تو ہر آدمی ان سے چھپتا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑو. تو اس طرح وہ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے ایک ہی وقت میں اتنے انبیاء کو قتل کر دیا. جو انبیاء علیہ السلام کے نصرت کے لیے آئے ان کو بھی، جو صحابی تھے اس وقت تھے ان کو بھی قتل کیا. تو اس لیے وہ قتلون الانبیاء کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بغیر کسی حق کے قتل کر دیا تھا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر ذلت دنیا کے اندر ان کے اوپر ڈال دی. بِذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اللہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر ذلت ڈالی کہ وہ گناہگار تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے تجاوز کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر دنیا کے اندر ان کو ذلیل کیا. اور آج ہم بھی اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کا پلہ تھامنا ہوگا. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد اقصی فتح کیا اس وقت جو ہے وہ غلام ساتھ تھا اور چلتے وقت انہوں نے یہ بات طے کی کہ 1 منزل یا 1 کلومیٹر میں اونٹ پر سوار ہوں گا، 1 کلومیٹر تو. جب فلسطین میں گئے اس وقت غلام کی باری آ گئی. اب غلام کہہ رہا کہ امیر المومنین میں نے آپ شہر میں داخل ہونا، کیا کہیں گے لوگ؟ نہیں، بات کیا طے ہوئی تھی ہماری. تو اس وقت غلام سوار تھا. تو اب جو ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے بغیر کسی لڑائی کے مسجد اقصی کو چھوڑ دیں گے اگر آپ کا امیر آئے، آپ کا بادشاہ ادھر آئے. تو عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے چلے تو کپڑے ان کے میلے تھے، حتیٰ کہ پیبند لگے ہوئے تھے. تو جو لشکر کا امیر تھا وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ جو ہے اپنا لباس چینج کریں. وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ بتا، اگر کوئی دوسرا آدمی کہتا یہ بات جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت نہ اٹھائی پھر مجھے آپ کی بات مجھے اچھی لگی. آپ تو نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ چکے ہیں. پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ میں وہ آدمی ہوں کہ مجھے بکریاں چرانی نہیں آتی تھی. جب میں شام کو بکریاں چرا کر آتا تھا میرے باپ خطاب سے مجھے مار پڑتی تھی کہ آپ بکریاں اچھی طرح نہیں چرائیں. تو اللہ رب العزت نے آج دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کیسی مجھے جو ہے وہ امارت دی ہے اور بادشاہت دی ہے. اور یہ کس وجہ سے؟ یہ آپ علیہ السلام اور ایمان کی وجہ سے، دین کو کا پلہ تھامنے کی وجہ سے. اور بات سن لو، اگر آج ہم دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کرنی ہوگی. اگر ہم نبی علیہ السلام کے طریقوں سے بھاگو گے کہ جس طرح یہودیوں پر اللہ رب العزت نے ذلت ڈال دی اسی طرح ہم پر بھی اللہ رب العزت ڈال سکتے ہیں. یا علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، وغیرہ ہم میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ان میں نہ پایا جاتا ہو. تو اللہ رب العزت دعا کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ علیہ السلام کے ایک سنت پر چلنے والا بنائے. Imam Fajr.